لکھتا ہے اہل و ذکری اہل و مجالست، جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں میں بھی انہیں ہر وقت اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اہل و طاعتی اہل و کرامتی، جو 24 گھنٹے میری مان کے چلتے ہیں، میرے دربار سے ان کو عزتیں ملتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی۔ اہل و طاعتی اہل و کرامتی اہل و ذکری اہل و مجالست۔ اور تیسرے آگئے میں اور آپ، اہل و معصیتی لا اقنتہم من رحمت، جو میرے ایسے مسلمان ہیں، کچھ میری مانتے ہیں کچھ اپنی چلاتے ہیں، کبھی میری مان لیتے ہیں کبھی میری چھوڑ دیتے ہیں، تو لا اقنتہم من رحمتی، انہیں بشارت ہو وہ مایوس نہ ہوں، ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہارا محبوب ہوں، ہماری دوستی فوراً ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے، سب سے آسان، کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑے آتے ہیں، انانیت آڑے آتی ہے، کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، اتنی جلدی۔ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ اہل معصیتی لا اقنتہم من رحمت ان تابوا فانا حبیبہم، میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ مایوس نہ ہو، ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے پیار کرو، تم توبہ کرو، میری رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے دعا کی اپیل کی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو، اپنی امت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی، تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، میں نے تو آپ سے بارش مانگی، آپ نے دھوپ زیادہ کر دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، 40 سال، اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست سے میں بارش نہیں کروں، اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں۔ تو معاملہ دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی، اتنی برائی کا لیول اپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا شخص ہے ہماری جان چھوڑ جائے، باقیوں کو راحت ملے۔ تو اس نے یوں دائیں دیکھا، مولی شکیل ادھر آ جاؤ، لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہاں آ جاؤ۔ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی ہور بھی نکل آوے، ہور تو نکلیا کوئی نہیں، اسا کہہ لے بھی آج میں مر گیا، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارش سے محروم ہے۔ تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا۔ تو تھوڑا سا ہم انالیسس کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کے شوق میں۔ یہ تو ہو گیا اصلی ٹکسالی کام۔ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میں بچ جاؤں، تو یہ 2 نمبرہ کام ہے۔
اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں، اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ یہاں اسی قسم کی توبہ ہے، پچھلے 40 سال کی نافرمانی تو ہے پورے اعلیٰ درجے کی، حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول ہے، اور توبہ کر رہا ہے انتہائی 2 نمبری۔ جو کہا وہ سناتا ہوں۔ کہنے لگا الہی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں؟ بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو اس 2 نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا، تو 1 نمبر پہ کیا کرے گا؟ گھٹا اٹھی اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ، آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، دفع ہو جا۔ ہمارا یہ ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا، معاف کر دیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے، دفع ہو جا، اور پھر کل بارش کر دوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ جسم یا اللہ اپنے نبی کے طفیل ہم پہ کرم فرما، اور اپنے نیک بندوں کی طفیل ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ تو 40 سال کا برائی کا کھلاڑی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی طفیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ کیسے ہو گئی؟ 1 سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا، ابھی محرم کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی کوئی کرتا؟ اللہ، تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کرتا؟ ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتا؟ کسی بھی رشتے کو لے لو، اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کروں؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کروں نہیں موسیٰ، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی، اہل کرامتی، اہل ذکری، اہل مجالستی، اہل شکری، اہل زیادتی، یہ 3 قسمیں تو فرما برداروں کی جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں، جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں۔ اب آ گیا میرا اور آپ کا نمبر، اہل و معصیت، اور جو 2 نمبری ہیں کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، جو اس طرح چلتے ہیں، تو ان کو اللہ کہتا ہے لا اقنطہم من رحمتی، مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، ان تابوا فانا حبیبہم۔ اس پر میں نے یہ قصہ سنا ہے، تم توبہ کر رہے ہو ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اگلی بار ان لم یتوبوا، اچھا اگر تم توبہ نہیں کرتے پھر کیا کروں گا؟ فانا طبیبہم، پھر میں تمہارا آپریشن کروں گا۔ ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، پھر میں تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے. ساڈی تا جی سندا ہی کوئی نہیں، یہ عام لوگ جی ساڈی تا رب سندا ہی کوئی نہیں. اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ پیر سائیں تہاڈی رب موڑ نہیں سکتا، ساڈی سندا کوئی نہیں. یہ اس سے بھی آگے چلے جاتے. او بھائی اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، لیکن رب سب کی سنتا ہے. یہ یہاں بتانا ہے. وَإِذَا ان نہیں، ان شرط ہے اور اذا ظرفیت ہے، تو ان کی بجائے اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے. اذا سألک، عنی پہلے ہونا چاہیے، عبادی بعد میں ہونا چاہیے. جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، اللہ کو صحابہ نے سوال کیا. یسألونک 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 کتنا قرآن میں ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لہم. جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یا حبیبی یا محمد قل، آپ کہیے، یہ جواب ہے. یہ سارے قرآن میں طرز ہے. کوئی 14 کے 18 دفعہ یسألونک کا لفظ آیا. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے، قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں. تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی یسألونک عنی، جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون، آپ سے پوچھتے ہیں. تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عنی، میرے بارے میں. قل، تو آپ کہیے ہوا قریب، کہ وہ تمہارے قریب ہے. یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ، یسألون کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے، بعد میں بدل سکتا ہے. یسألونک عن کذا قل ہوا، تو یسألونک اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے، ابھی یہ بات ہے، کل کو بدل بھی سکتی ہے. اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے، یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے، یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب سنو، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا. اذا سألک الناس المؤمنون، یہ آ سکتا ہے نا. العباد، اذا سألک العباد، کیا کہا عبادی. اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ کہ تم تو ہو ہی میرے بندے، میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آگے جو فإنی قریب. میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد صاحب سے کہ مولوی عدنان کدھر ہیں، تو مولوی شاہد صاحب کے ذمہ ہے جواب دینا کہ جی یہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد مولوی عدنان کدھر ہیں، تو مولوی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولوی عدنان کہ جی میں ہوں. کوئی فرق ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. شیخ رمزی واضح کرے تو کرے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو واضح کیسے کروں. کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میرے نبی آپ ہٹ جائیں، میں جواب دیتا ہوں. میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں.
تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیب دعوتن، دعوت الدع، دعا دع بار بار پکارنا، اور دعوتن ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو میں اس کی دعا پر بھی لبیک کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نہیں میں سنتا ہوں، تم سنانے والے بنو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی مانگنے والے تو بنو۔ اور میں قربان جاؤں، اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا، کتنی عجیب بات۔ اللہ کو پتہ ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا، نہیں، اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا، تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا، نمازی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کام ہر آدمی کر سکتا، اللہ نے وہ لگا دے، مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا۔ مسلمان ہونا بھی، ہندوؤں کو کوئی اور رب دے گا، ان کو تو اللہ ہی دے گا۔ تو میں قربان جاؤں، کہتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، پھر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، آ جاؤں گا، میں آ جاؤں گا۔ سب کی سنتا، اجیب دعوت الداع، ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا، اذا دعان، جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا میں لبیک کہتا ہوا ہوں۔ تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے، بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مخلوق سے مت مانگو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ نے خوبصورت مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دے، اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں نے چھاڑ دے نہ تو کل مانگ لے۔ ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا، تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو، اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو، کر دوں، مضطر بن کے دکھا دو۔ جیسے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ ادھر ہوتے ہیں اور گا گا کے ربنا آتنا، یہ دعا ہے؟ یہ تو دعا کا مذاق ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور پیچھے نمازیوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا تو ایک پکار، ایک فریاد ہے، عرش کو ہلا دے، اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے تو۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات آئی ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بس یہ بتانا چاہتا، اتنی بڑی خیر کا ہے، اتنی بڑی سبحان اللہ۔ دنیا میں جو اللہ نے، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی بچے بھی لے لیں، آپ بھی لے لو۔ میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مار رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ،
میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے۔ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے۔ یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے۔ تو سننا میرے بچوں، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیس کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے۔ جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر۔ تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ بول۔ اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی، میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو، میں 3 باتیں بتانے لگا ہوں، یہ 3 آپ، ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں، اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا، کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے۔ تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ کہا 500 کر دوں؟ کہا کر دو۔ کہا 600 کر دوں؟ کہا کر دو۔ پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھئی کدی خریدار بھی مول ودایا، تو
بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے, خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے. اتنے الٹا کام ہو رہا ہے, خریدار کہہ رہے 500 کر دیں, 600 کر دیں, 700 کر دیں, 800 کر دیں. کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں, تسی 500 کیڑی گل دا بتایا, کبھی اس کو 800 دے دو. وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا. جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے, تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھا ہے؟ مجھے میری گھڑی ہے, میں 100 روپے میں بیچوں 1000 میں بیچوں اور آپ گاہک ہیں, آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے. میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا, قانون کی پکڑ میں نہیں, چونکہ میں نے کہا جی جتنے لینے, انہیں کہا لو, ہو گیا. لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے, ایک ضابطہ قانون, ایک ضابطہ اخلاق ہے. ان کا میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں, 800 کا تھا, اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا, سب کی خیر خواہی چاہوں گا, سب کی خیر خواہی چاہوں گا. تو میرے عزیزو, دوسری سے پہلی سچ بولنا, دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کو دھوکہ نہ دینا. اچھا اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو. میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا, ہم تو چند ایک جانتے ہیں. ان تمام صفات میں 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں, الصادق الامین, الصادق الامین, سچائی دیانتداری. یہی 2 باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں, سچائی دیانتداری, الصادق الامین, سچ بولنے والے دیانتدار. اور کہلوایا غیر مسلموں سے, کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے دیانتدار. اگر ہمارے دفتروں میں سچائی دیانتداری آ جائے, ہمارے اداروں میں سچائی دیانتداری آ جائے, ہمارے بازاروں میں سچائی دیانتداری آ جائے, میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے. اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا, اسے ہم اپنوں نے مارا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو 2 باتیں ہوں گی, سچائی دیانتداری, زندگی میں سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا. ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو, بچے ہو, لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں, خاص طور ہاسٹل لائف میں, تو لین دین میں. تو دیانتداری اور سچائی یہ 2 زیور ہیں میرے نبی نے بتایا ہے, اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تیسری بات آپ نے فرمائی, فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا, ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا, چاہے وہ اپنا ہے, غیر ہے, مسلم ہے, غیر مسلم ہے, اچھا ہے, برا ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے, اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے. اگر یہ 3 باتیں نہیں تو ہن کر دے رہو جو بھی کرنا ہے, یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں. یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں, جعلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں. جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے, سچائی, دیانتداری, حسن سلوک, کسی بھی معاشرے